بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ ولایت کس کو کہا جاتا ہے، تصوف میں ولایت آخر ہے کیا؟ تو اس پہ ہم ڈیٹیل میں روشنی ڈالیں گے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب جو تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے، اس سے ایک قصہ میں آپ کو سناؤں گا تو انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن بتا دوں جو ہمیں بزرگان دین نے بتائی ہے ولایت کے بارے میں۔ دیکھیں، ولایت ایک مقام ہے، تصوف میں ایک مقام ہے جس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ وہ مقام جس مقام میں اللہ بندے کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ قرآن میں یہی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جن کو ولایت ملتی ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور یہ ولایت کا جو مقام انسان حاصل کرتا ہے یہ وہ اس پہل وہ نہیں کرتا۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کبھی خود پہل نہیں کرتا کہ اس کو ولایت ملے۔ کوئی بھی علم حاصل کر کے، کوئی بھی کتابیں پڑھ کے، کوئی بھی ڈگریاں لے کے ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں پہل ہمیشہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے یہ مقام عطا کرتا ہے۔ تو ولایت کا مطلب ہے وہ مقام جہاں پہ اللہ اپنے بندے سے دوستی کر لیتا ہے، اور وہ ایسی دوستی ہو جاتی ہے جس مقام پہ وہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اپنے سارے کام صبح سے لے کے رات تک جو دن میں پورے کام ہوتے ہیں وہ سارے اللہ کی منشا پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سارے کام، اس کی کوئی منشا نہیں ہوتی، اس کے سارے کام اس کی ماں کرتی ہے، اور اسے جب چاہے کھلائے، جب چاہے سلائے، جب چاہے بٹھائے، کپڑے پہنائے، کچھ بھی کرے اس کی ماں کرتی رہتی ہے۔ اور وہ ماں جو ہے وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے اور چومتی رہتی ہے، کیونکہ وہ بچہ کوئی خواہش، کوئی چیز کا اظہار نہیں کرتا، تب تک اس کو چومتی رہتی ہے، اور وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے اور وہ سارے کام اپنے حساب سے کرتی ہے، کیونکہ اس بچے کو نیچرلی طور پہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میری ماں یا مجھے سنبھالنے والی جو کرے گی وہ بالکل میرے فائدے میں ہوگا۔ پھر جب وہ تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے اور خود اپنی خواہش بتانا شروع کرتا ہے، تو پھر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب 6-7 سال کی عمر میں بچے جب اپنی خواہش اور غلط کام کرتے ہیں تو پھر اس کی ماں ان کو پیار بھی کرتی ہے، مارتی بھی ہے، ڈنڈا بھی مارتی ہے۔ اب مارتی کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اب اپنی خواہش بتانی شروع کی۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی اپنی خواہش غلط ہو، صحیح ہو، ہمیشہ اکثر غلط ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک ولایت پہ پہنچنے کے بعد ولی اپنی ساری جو کچھ اس کی خواہشیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی منشا پہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ خود کچھ بھی ایسا عمل نہیں کرتا، کوئی خواہش نہیں کرتا کہ اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے فلاں یہ دے، جو عام بندے کرتے ہیں۔ ایک چیک لسٹ بنائی ہوتی ہیں عام بندوں کے پاس، لیکن ولی اپنے سارے کام اللہ کی منشا پہ چھوڑتا ہے، اور یہی سب سے بڑا ولایت کا مقام ہے جو اللہ خود اشارہ دے کے اس کو چنتا ہے بندے کو۔ بندہ کبھی ولایت پہ نہیں پہنچتا۔ تو کتاب کی بات کرتا ہوں، وہ قصہ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہیں انڈیا میں سوچا، نام سنا تھا خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، سنا کہ بہت بڑے جید عالم ہے، اس کی بیعت کرے، وہ اس کو مرشد بنانے گیا۔ جب اس کے دربار میں پہنچا تو بیٹھا رہا ایک کونے میں، اور اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، دم کروا رہے ہیں، درود کروا رہے ہیں۔ ایک خلقت خدا وہاں پہ بیٹھی رہی، اور تقریباً شام ہو گئی، اور پھر وہ بندہ اٹھا اور چلنے لگا۔ تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہاں پہ آیا تھا آپ کی بیعت کرنے، آپ کو مرشد بنانے، لیکن یہاں پہ دیکھا کہ آپ تو سارا دن مریدوں کے چکر میں اور سارا دن دم درود میں آپ رہے ہیں، تو اللہ سے آپ کا کنیکشن تو مجھے نظر ہی نہیں آیا۔
تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا دن کی ساری ایکٹیویٹی تم نے دیکھ لی، اب رات میرے پاس یہاں پہ رہو اور رات کی بھی ایکٹیویٹی دیکھ لو، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہے وہ کرنا، صبح چلے جانا۔ تو پھر جہاں پہ وہ سوتے تھے تو اپنے کسی مرید کو کہا کہ میرا بستر پہ جہاں پہ آپ بچھایا ہے بالکل اس کے برابر میں اس جو ساحل ہے اس کا بھی بستر بچھا دو۔ اب وہ اس نے دیکھا جیسے ہی فارغ ہوا سارے کام کاج سے، وہ بندہ وہاں پہ آ کے بیٹھا اور وہ دیکھتا رہا، اور آ کے حضرت نظام الدین اولیاء آ کے رحمۃ اللہ علیہ سو گئے، اور وہ بندہ ساری رات تسبیح کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، اور جب فجر کا ٹائم آنے کا تھا تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء اٹھے، پھر انہوں نے تہجد بھی پڑھی، فجر بھی پڑھا، اور اس کے بعد اس بندے نے جب دیکھا کہ یہ تو سارا رات بھی سویا، صرف تہجد پہ اٹھا، ایسے تو بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اٹھتے ہیں اور اٹھ کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا خاصیت ہے؟ سارا دن اس نے مریدی میں گزار دی، پیری مریدی میں گزار دی، ساری رات یہ سویا اور صرف نماز پڑھ کے، اور یہ تو کوئی خاص بات ہوئی نہیں، مجھے کسی نے جو بھی بتایا ہے وہ غلط بتایا ہے اس بندے کے متعلق، اور وہ چلنے لگا۔ پھر خواجہ نظام الدین نے ان کو پکڑا، رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑا اور کہا کہ اب کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اب تو بات ختم ہو گئی، دن بھی میں نے آپ کا دیکھ لیا، آپ کی رات بھی دیکھ لی۔ تو اس پہ انہوں نے فرمایا دیکھیں، معرفت کا مقام، ولایت کا مقام کبھی بھی شو آف نہیں ہوتا۔ ہم سارا دن آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم 24 گھنٹے اللہ کے کنیکشن میں رہتے ہیں، ہم اس مقام میں رہتے ہیں، ہم اللہ کی اس منشا میں رہتے ہیں، ہم اپنی سب کچھ ختم کیا ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کروا رہا ہے، اور سارا دن اگر خدا کی خلقت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو یہ میری منشا نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھ سے کروایا، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کی خدمت ہو رہی ہے، اور رات کو بھی میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، چاہے سو رہا ہوں یا چاہے کچھ بھی کر رہا ہوں۔ تو معرفت کی جو نماز ہوتی ہے، جیسے بلے شاہ سے کسی نے پوچھا آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑے 5 ویلے ساڈے ہر ویلے۔ تو یہ معرفت والے 24 گھنٹے یہ اللہ کے کنیکشن میں رہتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ولایت والے جو لوگ ہیں، جو آج بھی ان کو مل رہی ہے، جن کو بھی آج ولایت مل رہی ہے، وہ شو آف نہیں کرتے اور وہ انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کرامتیں دے کے پھر لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں، بہت سارے ایسے ولی گزرے ہیں جن کے پاس کرامتیں تھیں، وہ لوگوں کے سامنے آئے، اپنی دکھایا اور ان سے بیعت لی، لیکن ایسے یہ تو تھوڑے ہیں، قلیل ہیں، لیکن زیادہ تر جن کو اللہ تعالیٰ ولایت دیتا ہے، میں یہ آپ کو کلیئر بتاؤں، وہ گمنام زندگی گزارتے ہیں، ان کا کنیکشن، وہ مقام، وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، وہ جو مقام اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جہاں پہ ان کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، تو یہ ولایت کا یہ منصب ہوتا ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جسے اللہ دوست رکھے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میں سے اور ہم تو میں تو یہ ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی راستے پہ چلوں اور اللہ تعالیٰ کی نظر اور کرم مجھ پہ ہو جائے، تاکہ میں بھی کم سے کم جو یہاں پہ اس دھرتی پہ پیدا ہوا ہوں، آیا ہوا ہوں، تو کم سے کم کچھ نہ کچھ ایسا کر جاؤں کہ اللہ کی نظر میں آ جاؤں۔ تو اللہ کی نظر میں آنے کے لیے اللہ کی جو خلق ہے اس کی خدمت کرتے رہو اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے رہو، کیا پتہ کب اللہ کی نظر بن جائے اور آپ کو بھی ولایت مل جائے۔